آپ نے اکثر اسپتالوں میں ایک آیت بار بار پڑھی ہوگی. وہاں لکھا ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. کیونکہ اسپتالوں میں ہمارا علاج ہوتا ہے تو اس لیے یہ آیت وہاں لکھی جاتی ہے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ آئیے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ الشعراء میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں تو بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی خوبصورت انداز اپناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین فاذا مرضت فہو یشفین. وہ جس نے مجھے پیدا کیا بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت بیان کی تھی. لیکن اس آیت میں سمجھنے کی ایک بات اور ہے. ان آیات میں دیکھو کہ بڑی حیران کن ترتیب ہے، شاید آپ غور نہیں کر سکے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کرنے کی نسبت تو اللہ کی طرف کی کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی پیدا کرنے والا ہے. دوسری آیت میں جب رزق کی نسبت کی تو وہ بھی اللہ کی طرف کی کہ وہی کھلانے پلانے والا ہے. لیکن تیسری آیت میں غور کیجئے کہ بیماری کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہی مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ جیسے پہلے ترتیب چلی آ رہی تھی اس ترتیب کے لحاظ سے تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہی مجھے پیدا کرتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا. انہوں نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی. انہوں نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر اللہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بیمار اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم ہی بیمار ہونے کا سبب بنتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا نظام کوئی چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن ہم بیماریوں اور پریشانیوں کا سبب خود بنتے ہیں. اور یہ بات صرف بیماری تک محدود نہیں ہے. اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جتنے بھی تکلیفیں اٹھائیں اکثر آپ خود ہی اس کا سبب بنے ہیں. آپ نے خود وہ قدم اٹھائے جن کے بارے میں دل نے پہلے ہی روکا تھا. گناہ میں بھی کسی نے آپ کو زبردستی نہیں دھکیلا، آپ خود چلتے ہیں. آپ خود اپنے آپ کو اس کنویں میں پھینکتے ہیں اور پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہوا تھا، یہ تو تقدیر تھی، میں کیا کرتا. لیکن یہ خود کو دھوکہ دینا ہے. یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور جذباتی فیصلوں کا ملبہ تقدیر پر ڈالتے رہیں. جب آپ خود اپنے آپ کو غلط اور حرام رشتوں میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں اور گناہوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر قصور بھی آپ کا ہے. جب تک آپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے آپ کبھی بھی سچی توبہ اور اصلاح کی طرف مائل نہیں ہو سکتے. اگر آپ ہر مصیبت پر یہ کہہ کر مطمئن ہوتے رہیں گے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا تو آپ کبھی اپنے اندر جھانک کر اپنے عیبوں کو دیکھ نہیں پائیں گے. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عدالت میں کھڑا کریں اور یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کی روح آپ کی غلط کاریوں کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے، آپ کا دل آپ کے بنائے گئے حرام رشتوں کی وجہ سے ناپاک ہوا. یہ تسلیم کر لینا ہی دراصل اپنے آپ کو اپنے خدا کا بندہ مان لینا ہے. جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو تب آپ کو حقیقی توبہ کی توفیق ملتی ہے اور آپ اللہ کے پسندیدہ انسان بن جاتے ہیں.